السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ کسی پر بھی ہو، انسان ہے، حیوان ہے، چھوٹے موٹے حشرات الارض ہیں، پرند چرند جو بھی ہیں، تو جس چیز پر بھی ظلم ہو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ظلم کا جیسے نام ہی ظلم ہے، تو وہ اپنے آپ میں ہی ایک تابکار حقیقت ہے یا خطرناک حقیقت ہے۔ تو آج کا میرا واقعہ اسی ظلم کی ٹاپک پہ ہے کہ ایک شخص پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص میری بات سنے اور کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو کسی آدمی نے اس کی بات سنی تو اس سے جا کے پوچھا کہ آپ کی کیا کہانی ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی میری بات سنے اور پھر کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو اس آدمی نے اپنی کہانی سنائی کہ میں ایک سپاہی تھا، بادشاہ کا سپاہی تھا۔ تو ایک بار میں ساحل پہ گیا، وہاں پہ دیکھا کہ ایک شکاری بیٹھا ہے۔ میرے سامنے اس شکاری نے ایک مچھلی کا شکار کیا، تو وہ مچھلی بہت بڑی تھی۔ تو مچھلی کو دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں اسے لے لوں۔ تو میں شکاری کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس شکاری نے انکار کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مچھلی میرے ہاتھ بیچ دو، تو پھر بھی اس شکاری نے انکار کیا۔ تو میں چونکہ سپاہی تھا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس شکاری کے سر پر کوڑا مارا اور اس سے مچھلی چھین لی۔ مچھلی میں ایسے ہاتھ میں لیے جا رہا تھا، مچھلی چونکہ ابھی شکار ہوئی تھی تو اس میں ابھی جان باقی تھی۔ تو مچھلی نے اپنے منہ میں میرا انگوٹھا لے لیا اور بالکل اس سے میں چھڑا نہیں پا رہا تھا، چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ تو اس وقت میں کامیاب ہوا جب مچھلی نے میرا انگوٹھا چبا ڈالا اور اس میں سوراخ ہو چکے تھے، تو وہ ایک زخم بن گیا۔ میں ایک طبیب کے پاس گیا اور یہ دکھایا، تو اس طبیب نے کہا کہ یہ ایک آپ کو مرض عاگلہ لاحق ہے، انگوٹھے کو کٹوا دو، نہیں تو اس کا زہر آگے جسم میں پھیلتا جائے گا اور آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو میں ڈر گیا کہ یہ نہ ہو زہر میرے پورے جسم میں پھیل جائے، تو میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا ڈالا، لیکن وہ زہر میرے ہاتھ میں بڑھ گیا۔ تو ہاتھ میں زہر آنے کی وجہ سے مجھے ہاتھ کٹوانا پڑا۔ تو میں اس کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر چیخ پڑا اور طبیب کی جو جگہ تھی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے میں تھک گیا اور ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں پہ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ تو جب میں نیند میں تھا تو مجھے خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ جس کا حق چھینا ہے اسے جا کر لوٹا دو، کب تک اپنے جسم کا ایک ایک اعضاء کٹواتے رہو گے۔ تو اچانک میری آنکھ کھل گئی، تو فوراً مجھے اس مچھلی والے کا خیال آیا۔ تو میں فوراً اس مچھلی والے کے پاس گیا، وہاں جا کے دیکھا تو وہ شکاری وہیں پہ بیٹھا تھا۔ تو میں جا کر اس سے معافی مانگی کہ میں نے اس دن آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تو میرے ہاتھ سے جو کٹا ہوا بازو تھا اس سے کیڑے گرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، اتنا تو بتا دو مجھے کہ آپ نے مجھے بد دعا دی تھی۔ تو اس مچھلی والے شکاری نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ کی قدرت ہے، آپ کی قدرت نے مجھے ایک کمزور بنایا اور اسے ایک طاقتور بنایا، اسے ایک ایسا طاقتور بنایا کہ وہ مجھ کمزور پر ظلم کر کے چلا گیا۔ تو اس نے مجھ پہ ظلم کیا، تو آپ کی قدرت نے بھی مجھے اس کے ظلم سے نہیں بچایا، اور مجھے بھی آپ نے اتنی طاقت نہیں بخشی کہ میں خود کو اس کے ظلم سے بچا پاتا۔ تو میں آپ کو آپ کی قدرت کے وسیلے سے کہتا ہوں کہ جس قدرت نے اس شخص کو قوی اور مجھے کمزور بنایا، کہ اس شخص کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ تمام مخلوق کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو شکاری نے اس سپاہی کو کہا کہ لیکن اب آپ کی حالت دیکھ کر مجھے
افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر اس مچھلی والے نے اس سپاہی کو 20,000 درہم دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے ایک ہدیہ لے لو، کیونکہ مجھے اب افسوس ہو رہا ہے اپنی بات پر۔ تو یہ واقعہ ایک سپاہی نے سنایا اور اس شخص کو کہا جو کہ اسے سن رہا تھا کہ یہ میری کہانی ہے، یہ سننے کے بعد کسی پر آپ بھی ظلم نہ کرنا۔ تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں، بلکہ ہر جاندار کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، رب بستے ہیں۔ جیسے کہ ایک شعر ہے کہ ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھانا ہے، پر کسی دا دل نہ ڈھائیں رب دلاں وچ رہندا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں بستے ہیں، تو ہمیں کسی کمزور پر یہ سوچ کر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ سب سے طاقتور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا پر تمام مخلوقات کا احترام کریں اور انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھیں، اور خود طاقتور ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کریں بلکہ ان کا احساس کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔